انسان کی تباہی کی سب سے اہم وجہ کیا ہے؟ انبیاء اور آسمانی کتابوں کا مقصد کیا ہے؟ اور انسان کی خوش بختی کن چیزوں میں پوشیدہ ہے؟ آئیں جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے اور اب تک ہم نے 153 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ ناظرین، آج ہم 4 آیتوں کی تفسیر لے کر کے آپ کے سامنے اور حاضر ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 154 کی تفسیر جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو آسمانی کتاب توریت دی جو نیک تھے، ان پر اپنی نعمت کو تمام کیا اور تمام چیزیں جن کی ان کو ضرورت تھی ان پر واضح کر دیں۔ یہ کتاب بنی اسرائیل کے لیے ہدایت و رحمت کا ذریعہ تھی تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے پروردگار کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 154 کی تلاوت اور ترجمہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نقطہ کون سا پایا جاتا ہے؟ قرآن مجید اور توریت کے درمیان بہت سی باتیں ایک جیسی ہیں۔ انجیل میں واعظ و نصیحت پر تاکید ہے اور زبور میں دعا پر تاکید ہے، لیکن قوانین کے اعتبار سے توریت اور قرآن میں شباہت زیادہ ہے، اس لیے توریت کو امام بھی کہا گیا ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما، سورہ ہود آیت نمبر 17۔ اس آیت میں بھی توریت کو رحمت، ہدایت بتایا گیا اور ہر ایک کو بیان کرنے والی کتاب قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، نقطے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ہر آسمانی کتاب اپنے زمانے کے لحاظ سے کامل ہے۔ نمبر 2، صرف نیک اعمال انجام دینے والے اور سیدھی اور نیک فکر رکھنے والے افراد آسمانی کتب اور الہی قوانین کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، بنی اسرائیل کے لیے تمام ایسے احکام اور ہدایات جو ان کے تکامل کے لیے ضروری تھی توریت میں بیان ہوئی ہے۔ نمبر 4، آسمانی کتاب انسان کی ہدایت کے لیے اور رحمت الہی ہے۔ نمبر 5، انبیاء اور آسمانی کتابوں کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان آخرت پر ایمان لے آئے، اس ایمان کے ذریعے اپنی دنیا کو سنوار لے۔ ناظرین، ماشاءاللہ سورہ انعام کی 154 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اب 2 آیتوں کی تفسیر ایک ساتھ سنیں گے، آیت نمبر 155 اور 156۔ آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ۔ اور یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے، اس کی پیروی کرنا اور پرہیزگاری کو اپنانا تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ۔ ہم نے ان خصوصیات کی حامل کتاب قرآن نازل کی تاکہ یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے جو 2 قومیں یہود و نصارہ تھیں ان پر کتاب آسمانی نازل ہوئی تھیں اور ہم اس کے مطالعے سے بے بہرہ تھے۔ ناظرین، یہ تو تھی ان 2 آیتوں کی تلاوت اور ترجمہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ مبارک کا لفظ جو کہ مادہ برکت سے ہے 2 باتوں پر تاکید کر رہا ہے۔ نمبر 1، مستحکم اور مضبوط جڑیں۔ نمبر 2، مسلسل رشد و ہدایت۔ قرآن مجید میں بنیادی اصول پائے جاتے ہیں جو کہ غیر متغیر اور مستحکم ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں پائے جانے والے اسرار سے پردہ اٹھ رہا ہے
اور ہر روز اس کی تجلیاں نمایاں ہو رہی ہیں۔ ان تقولو کے معنی لئلا تقولو ہیں، یعنی جب تک تم نہ کہو گے اور بہانے نہ بناؤ گے۔ دراستہم کے معنی تلاوت اور علم ہیں۔ نکات کے بعد ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید صرف نظریاتی کتاب نہیں ہے۔ قرآن صرف تھیوری کو پیش نہیں کرتا، بلکہ یہ انسان کے لیے سعادت و کامیابی کی کتاب ہے اور انسان کو پوری زندگی کے لیے عملی پروگرام پیش کرتا ہے۔ نمبر 2، انسان کی خوشبختی 2 چیزوں میں ہے، حق کی اطاعت اور باطل سے دوری اختیار کرنا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں پر حجت تمام کر دی ہے۔ نمبر 4، مسلمانوں کا تبلیغی انتظام ہر ملک میں ہر قوم کے لیے ہر زبان کے ذریعے عالمی سطح پر ہونا چاہیے۔ بہت منظم اور واضح تبلیغی سلسلے ہوں تاکہ لوگوں پر حجت تمام ہو جائے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم حق سے بے خبر رہے ہیں۔ ناظرین ماشاءاللہ ہماری 156 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 157 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ یا یہ نہ کہو اگر ہم پر بھی آسمانی کتاب نازل ہوئی ہوتی تو ہم ان لوگوں یہود و نصارہ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تمہارے ان بہانوں کو روکنے کے لیے لو اب یہ آیتیں اور روشن دلیلیں تمہارے پروردگار کی طرف سے آ گئی ہیں، اسی طرح اس کی ہدایت و رحمت بھی آ گئی ہے۔ اس صورت میں ان لوگوں سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو آیات الہی کی تکذیب کرنے لگیں اور ان سے روگردانی کریں۔ لیکن عنقریب ہم ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے روگردانی کرتے ہیں ان کی اس بلا وجہ کی روگردانی کے سبب سخت سزا دیں گے۔ یہ تو تھی آیت نمبر 157 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ یصدفون کا لفظ صدف سے ہے جس کا معنی شدید قسم کی روگردانی ہے جس میں کوئی سوچ اور فکر شامل نہیں ہے، یعنی کوئی شخص بغیر سوچے سمجھے کسی بات کا سختی سے انکار کرے۔ ناظرین نکات کے بعد دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے بندگان خاص کے لیے کون کون سے پیغامات رکھے ہیں۔ نمبر 1، مکے کے مشرکین اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ توریت و انجیل کے پیروکار ہدایت یافتہ ہیں، لیکن آسمانی کتاب کو وصول کرنے کے لیے ان سے زیادہ خود کو حقدار سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم ہیں وہ جن پر کتاب نازل ہونی چاہیے تھی۔ نمبر 2، قرآن مجید کا نزول سب کے لیے اتمام حجت ہے۔ نمبر 3، پروردگار عالم کی ربوبیت کا ایک نمونہ قرآن مجید ہے۔ نمبر 4، قرآن ہدایت اور رحمت کی کتاب ہے۔ نمبر 5، امتحان سے پہلے دعوے دار بہت ہوتے ہیں لیکن امتحان کے وقت سچائیاں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ نمبر 6، انسانیت پر کیے جانے والے مظالم میں سے سب سے بڑا ظلم آسمانی کتابوں کا انکار ہے۔ نمبر 7، دین حق سے منہ موڑنا اور آیات الہی کو پس پشت کرنے کی سزا سخت ترین عذاب ہے۔ نمبر 8، انسان کی تباہی اور بدبختی کی سب سے اہم وجہ خود انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ تو ناظرین معلوم ہوا کہ آسمانی کتابوں کا مقصد اور انبیاء کا مقصد یہ ہے کہ انسان آخرت پر ایمان لائے اور اس ایمان کے ذریعے انسان اپنی دنیا کو سنوارے اور حق سے قریب ہو اور باطل سے دوری اختیار کرے۔ ناظرین آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔